فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا، چھلکتی ہوئی شاہ صاحب کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو حد انسانیت سے نکل کر اتنا بلندی پہ چلے جاتے ہیں انسان کہ پھر رب ہو کر اللہ کو بھی ان کی قسمیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ملو تو میں سورہ صفات کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو حد انسانیت سے نکل کر اتنا بلندی پہ چلے جاتے ہیں کہ رب ہو کر پھر اللہ کو بھی ان کی قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ کون ہے؟ اللہ سورہ صفات میں کہہ رہا ہے فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، مجھے جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم۔ اللہ اکبر، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ مجھے جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم۔ چلو بات میں کھولنے لگا ہوں، میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ جو اپنی بادشاہت کو اہل بیت پہ قربان کر کے اللہ سے جنت کی ملکیت لے لے، اسے فضا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ کسی کے متعین ہو؟ آپ کے کیا کہنے، کیسا جملے کا استقبال کیا ہے؟ کیا جملہ لوٹایا کہ جو اپنی بادشاہت کو اہل بیت پہ قربان کر کے اللہ سے جنت کی ملکیت لے لے، اسے فضا کہتے ہیں۔ چلو بلا فاصل جملہ کہتا ہوں، ہم اور آپ ادب کی وجہ سے ہر اپنے سے بڑے کو چچا، تایا، ماموں کہہ کے پکارتے ہیں، اپنے سے بڑی عورت کو خالہ، پھوپھو، چاچی کہہ کے پکارتے ہیں۔ شاہ صاحب معصومین لفظ بھی بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، معصوم حرف بھی بولتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ کون فضا ہے؟ زہرا کے بعد حسنین جسے اماں کہیں اسے فضا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یار آگے کیا؟ زہرا کے بعد حسنین جسے ماں کہیں، جملہ چینج کروں، زہرا کو ماں کہنے والے بھی جسے ماں کہیں اسے فضا کہتے ہیں۔ زہرا کون ہے جس کو ماں کہا گیا؟ زہرا کون ہے جسے لینے کے لیے رسول عرش پہ گیا؟ وہ زہرا، میرے ساتھ رہنا یار، رک جاؤ تو پھر میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ زہرا کون ہے؟ میری خوراک روٹی نہیں ہے، میری خوراک آپ کی توجہ ہے۔ توجہ ہے تمام صاحبان کی؟ آپ کی توجہ ہو تو میں بولتا چلا جاؤں گا۔ آپ کی سماعت میری آکسیجن ہے، آکسیجن ملے تو میں زندہ رہوں۔ کون ہے زہرا جسے لینے کے لیے رسول عرش پہ گئے؟ جسے رسول عرش پہ لینے جائے اسے زہرا کہتے ہیں، اور زہرا رسول سے جسے مانگ کے لے اسے فضا کہتے ہیں۔ جس کو تاریخ کا پتہ وہ میرے ساتھ بولے یار۔ زہرا رسول سے جسے مانگ کے لے اسے فضا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ توجہ کر رہا ہوں، خدا کون فضا ہے؟ ہم نے فضا کی شان سنی ہے کہ یہ فرشتوں کو ڈانٹتی تھی، بس یہاں تک فضا کی شان محدود کر دی کہ یہ فضا کی شان ہے، وہ فرشتوں کو ڈانٹتی تھی۔ بابا یہ کیا شان بیان کرتے؟ وہ زہرا کی کنیز ہے، اسے نہیں پتا فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کو ڈانٹنا میری شان کوئی نہیں۔ البتہ علیحدہ بات ہے جبریل جیسا فرشتہ سر جھکا کے کان لگا کے فضا کی بات سنتا ہے تو یہ فرشتوں کو ڈانٹنا نہیں، یہ فضا کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یار میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں۔ اور جبریل جیسا فرشتہ اگر سر جھکا کے کان لگا کے اگر فضا کی بات سنتا ہے تو اس کو فرشتوں کا ڈانٹنا نہیں کہا جا سکتا، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فضا کی شان ہے۔ کون فضا ہے؟ جملہ پڑھوں، پہلا جملہ پڑھوں۔ فضا کون ہے؟ جتنا مقام ہے نا فضا کا، اس میں دو ہی وجہ ہیں جتنا فضا کو مقام ملا۔ یا فضا کا اپنا کردار ہے، یا فضا پہ اہل بیت کی عطا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، میں زہرا کی کنیز کی شان بیان کر رہا ہوں، بی بی خیرات عطا فرمائیں گی۔ فضا کی اپنی شان ہے۔ پہلا جملہ پڑھو بی بی کی شان کا، اور اس کو مقام کتنا ملا۔ اللہ اہل بیت عہدہ اس کو دیتے ہیں جو اہل ہوتا ہے، دنیا دار نہیں۔ ہم اس کو دیتے ہیں جو ہماری چاپلوسی کرے، اسے عہدہ دے دیتے ہیں۔ اہل بیت اس کو عہدہ دیتے ہیں جو اہل ہوتا ہے۔ یہ بی بی کتنی اہل تھی، وہاں پر رہتی تھی فضا جہاں پہ ابدیت مصطفیٰ رہتی ہو۔
نہیں جملہ شاید آپ کے قد سے بڑا کہہ گیا ہوں، میں پھر جملہ چینج کرتا ہوں، جملہ نہیں جملے میں میری جان ہے۔ فضا کون ہے؟ وقار شاہ جی، تنہا زہرا کی تنہائیوں کی واقف کو فضا کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر یار، میں نے کیا جملہ کہا؟ تنہا زہرا کی تنہائیوں کی واقف کو فضا کہتے ہیں۔ یہ بی بی کون ہے؟ اس نے اسرار زہرا خود زہرا سے لیے تھے۔ زہرا کے اسرار جس نے خود زہرا سے لیے ہوں اس کو فضا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حسنین جناب فضا کو ماں کہتے ہیں۔ بی بی ہاتھ جوڑتی، حسنین مجھے ماں نہ کہا کرو، آپ کی ماں تو صرف بطول ہے۔ اب حسنین علیہ السلام نے جملہ کیا فرمایا؟ اماں آپ کے پیدا ہونے سے مرتے دم تک بی بی آپ میں اگر کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہم حسنین تجھے ماں نہ کہتے۔ اوئے ہوئے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں یار، میں فضا پڑھ رہا ہوں۔ اگر پیدا ہونے سے مرتے دم تک آپ میں کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہم معصوم تجھے ماں نہ کہتے۔ چلو ایک جملہ، میری خطابت کا ایک انداز ہے جو میرے جملوں پہ حیران ہو جائے نا میں اسے اور حیران کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بندے حیران بیٹھے میں اور حیران کرنے لگا ہوں۔ قرآن کی کیا آیت ہے؟ فضا کی شان پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی کیا آیت ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ کل آپ نے چادر تطہیر سنا، زہرا کی چادر سنی، اس کا ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، مجھ سے ہضم نہیں ہوگا۔ حق بنتا تھا میں کل پڑھوں، لیکن آج کے دن کے لیے کل کا جملہ میں نے بچا کے رکھا۔ وہ جملہ بنتا ہی ججتا ہی آج کے دن کے لیے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو چادر تطہیر ہے نا، اس کی قرآن شان بیان کر رہا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کو صرف پاک ہی مس کر سکتے ہیں۔ اوہ ہوئے اللہ اکبر۔ کل میں نے جملہ کہا نا کہ جو کعبے کی چادر ہے اس کو ہر خاص و عام مس کر سکتا ہے، بطول کی چادر کو صرف نبی یا امام مس کر سکتا ہے۔ یہ بطول کی جو چادر ہے نا، اس کی سورہ واقعہ میں یہ شان ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ چادر تطہیر کو صرف پاک ہی مس کر سکتا ہے۔ کیا شان ہوگی فضا کی جو صرف چادر تطہیر کو مس نہیں کرتی بلکہ دھوتی بھی رہی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ صرف مس نہیں کیا، جو چادر تطہیر کو دھوتی۔ اس لیے تو زہرا نے فرمایا تھا فضا یہ تیری شان ہے۔ شاہ صاحب بہتر دینا، یہ تیری شان ہے کہ میں اپنا زہرا پہنا ہوا لباس تجھ فضا کو عطا کرتی ہوں۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر۔ زہرا نے پوری زندگی میں اپنا پہنا ہوا لباس جس کو عطا کیا وہ صرف فضا ہے۔ اب مجھے جملے کا اینگل چینج کرنے دو۔ جو اہل بیت کی عطاؤں کو مرنے کے بعد بھی اپنے ساتھ لے جائے اسے فضا کہتے ہیں۔ اللہ جو اہل بیت کی عطا کو فرمایا میں اپنا پہنا ہوا لباس تجھے دیتی ہوں، تیری مرضی دنیا میں پہن اور آخرت میں ساتھ لے کے۔ کون بطول؟ کیسا لباس؟ جو حجاب اللہ بی بی ہو، اس کے لباس کا پھر کیا مقام ہوگا؟ فرمایا میں نے زندگی میں اپنا لباس کسی کو نہیں دیا سوائے فضا کے، یہ تیرا مقام ہے۔ اور فضا کی شان کتنی ہے؟ جب کسی سے محبت ہو تو پھر احساس ہوتا ہے، محبت ہو تو احساس ہو تو درد ہوتا ہے، جب درد ہو تو پھر اثار ہوتا ہے۔ کیا اثار؟ قربانی۔ محبت ہو تو احساس ہوگا تو درد، جب درد ہو تو اثار ہوتا ہے۔ کسی کا درد ہو نا، درد پھر قربانی ہوتی ہے۔ میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے تو میرا سمجھوتا کر دینا کہ کسی معصوم نے کہا ہو فضا میری مدد کرو، نہیں، کسی معصوم نے مدد کے لیے پکارا نہیں بلکہ پنج تن کی، اس نے خود بڑھ بڑھ کے مدد کی۔ نہیں چپ کر گئے ہو، میں پھر جملہ چینج کرتا ہوں۔ مشکلات ان کی حل کی جو زمانے کے مشکل کشا ہوں،
جو زمانے کے مشکل کشا ہوں، جملہ کہوں، جو ابواب حوائج کی بھی حاجتوں کو جانتی ہو، ابواب حوائج کی بھی جو حاجتوں کو جانتی ہو، اسے فضا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ کہتی ہے کہ بی بی انتظار کرتی تھی، جناب فضا انتظار میں ہوتی تھی کہ حسنین کے سونے کا وقت ہے، مجھے پتا ہے انہوں نے سونا ہے تو صرف میری گود میں، اب انہیں آرام کے لیے میری گود تلاش نہ کرنی پڑے، بلکہ خود بی انتظار میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ احساس۔ اور ان بچوں کو اس بی بی نے سنبھالا جنہوں نے توحید کو پروان چڑھایا، بچوں کو سنبھالا جنہوں نے توحید کو پروان چڑھایا۔ مجھے اب پھر جملہ آرام سے کہنے دے تو بی بی فضا کون ہے؟ اسلام کے قرآن کا کرتاس ہے فضا۔ یہ جملہ قابل تفصیل ہے، لیکن میری مجبوری، وقت نہیں ہوتا، میں وقت کے اندر ڈھیر ساری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے قرآن کا کرتاس ہے فضا، سادات کی تسکین کا احساس ہے فضا، یہ دربار میں بنی بنت ولایت کا پردہ، ہوتے ہوئے مستور بھی عباس ہے فضا۔ کون فضا؟ جملہ ایک مجھے پڑھنے دو۔ جناب حضرت ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں، ٹوٹل 10 درجے، ابو ذر 9ویں درجے پر، صرف 1 درجے کا فرق۔ جناب سلمان 10 کے 10 درجوں پہ فیض۔ ایک دن ابو ذر جناب سلمان کے پاس 9ویں درجے والا 10ویں درجے والے کے پاس گیا۔ سلمان، علی کے حجرے کی چھت بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو درست نہ کر دیں، اس کا لیپ نہ کر دیں۔ ابو ذر 9ویں درجے والا 10ویں درجے والے سے کہہ رہا ہے، علی کے حجرے کی چھت بوسیدہ ہو چکی، اس کو لیپ نہ کر دیں، درست نہ کر دیں۔ اب 10ویں درجے والا جلال میں آ گیا، پر میں کون سا حجرہ، کون سی چھت؟ سلمان، علی کا حجرہ، علی کے حجرے کی چھت۔ منا کی مسند والا جلال میں آگے کہتا، خبردار ابو ذر، تو نے رسول سے نہیں سنا؟ علی و بطول کے حجرے کی چھت نہیں، عرش الہی ہے۔ اوئے ہوئے، جہاد جو بنا دو کسی کے محتاج نہ ہو، چھت نہیں، عرش الہی ہے، اور کوئی عرش الہی کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے؟ بس اتنا فرق ہے، سلمان بتاتا ہے کہ علی کا گھر عرش الہی ہے اور فضا عرش الہی میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر یار، میں کو بات کر رہا ہوں یار، میں نے پہلے کہا میرے جملے ضائع نہیں، میرے حرف بھی ضائع نہ کیے کرو۔ سلمان بتاتا ہے یہ عرش الہی ہے اور فضا عرش الہی کے نیچے رہتی ہے۔ میں کبھی بھی یہ تعارف نہیں کرواتا جناب فضا کی شان میں کہ جناب فضا حبش میں رہتی تھی، تاریخ کہتی ہے حبش میں رہتی تھی، حقیقت کہتی ہے فضا عرش الہی کے نیچے رہتی تھی۔ فضا کا تعارف حبش کی وجہ سے نہیں، حبش کا تعارف فضا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی کا مقام اتنا کہ یہ وفا کر کے فضا بن گئی، ماں بن گئی، اور سلمان ایمان کے 10ویں درجے کی وجہ سے منا کی مسند پہ آ گیا، اور ایسی وفا کی اس بی بی نے کہ آج اس کا ذکر بطور ملکہ ہو رہا ہے۔ یہ کنیز تھی تو ان کی، ہمارے لیے یہ بھی سردار ہے۔ برتن دھوتی تھی تو ان کے دھوتی تھی، اور پھر انصاف سے بتاؤ دھوتی کن برتنوں کو تھی؟ وہ برتن جن کے بارے اللہ نے فرمایا خبردار نبی کے برتنوں پہ نظر نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن برتنوں پہ اللہ نے نظر ڈالنے کا حکم نہیں دیا، ان برتنوں کو فضا دھوتی ہو، اور فضا کا کیا مقام ہو؟